ایک جنگل میں ایک بہت بڑا سا درخت تھا۔ اس درخت پر سارے پرندے مل جل کر رہتے تھے۔ ان پرندوں میں ایک چڑا اور ایک چڑیا بھی رہتے تھے۔ ان کا تنکوں سے بنا ہوا بہت خوبصورت سا گھر تھا۔ چڑا اور چڑیا اپنے پڑوسیوں سے باتیں کرتے اور سب مل کر ایک ساتھ دانا چگنے جاتے۔ چڑا گھر کے کام کرنے کے بعد خوب آرام کرتا تھا اور درخت پر ہر وقت چہل پہل رہتی تھی۔ سب پرندے اور چونٹیاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ درخت کی چوٹی پر ایک کوا بھی رہتا تھا۔ کوے کا تو بہت ہی پیارا خوبصورت سا نمک کا گھر تھا۔ ایک دن چونٹی نے کہا، واہ کیا پیارا گھر ہے۔ طوطا بولا، ہاں دیکھو روشنی میں اس کے رنگ تو کوسے قزح کی طرح لگتے ہیں۔ مینا بولی، بھی چونٹی کوا تو کبھی کسی سے بات ہی نہیں کرتا۔ چونٹی بولی، ہاں اسے اپنے گھر پر بہت غرور ہے۔ چونٹیوں نے سردیوں کے لیے چینی اکٹھی کر لی۔ اس خوشی میں اس نے کچھ چینی اپنے پڑوسیوں میں بھی تقسیم کی۔ کوے نے چینی لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے چینی کی نہیں ضرورت کیونکہ میرے پاس تو بہت سا نمک ہے۔ چونٹی بیچاری اپنا سا منہ لے کے رہ گئی۔ اگلے دن چڑے نے کہا، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ چڑیا نے کہا کہ آج کیا پکائیں؟ چڑے نے کہا کہ آج تو کچھ نمکین ہونا چاہیے کیونکہ کل بہت میٹھا کھایا تھا۔ چڑیا نے کہا کہ ہاں میرا بھی دل کچھ نمکین کھانے کو چاہ رہا ہے، تو کیا بنایا جائے؟ چڑے نے کہا کہ کھچڑی سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ چڑیا کے منہ میں بھی پانی بھر آیا۔ چڑیا نے تنکے اکٹھے کر کے آگ جلائی۔ چڑا کھیت سے دال اور چاول کے دانے چن کر لے آیا اور ہنڈیا چڑھائی۔ تھوڑی ہی دیر میں کھچڑی کی بھینی بھینی خوشبو سے چڑیا اور چڑے کی بھوک چمک اٹھی۔ لیکن یہ کیا؟ پھیکی کھچڑی! چڑیا نے سوچا کہ کوے سے نمک لاتا ہوں، اس کا تو نمک سے بنا ہوا بہت بڑا گھر ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور جا کر کوے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کوے نے غصے سے دروازہ کھولا۔ چڑا بولا، بھائی کوے، گھر میں نمک ختم ہو گیا ہے، اپنے گھر سے تھوڑا سا نمک مجھے دے دو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اپنا گھر خراب نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے کوے نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ چڑا بہت پچھتایا کہ کوے کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو چڑیا بولی، یہ ہے نمک، ایسے نمک سے تو پھیکی کھچڑی کھا لینا ہی بہتر ہے۔ چڑے نے کہا اور دونوں نے صبر شکر سے کھچڑی کھائی اور شکر ادا کیا۔ سردیوں کی آمد تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ چڑے نے کہا کہ خیر ہو، آج تو آسمان پر کالے بادل ہیں۔ چڑیا بولی، ہاں میں سب دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیتی ہوں۔ آدھی رات کو بادلوں کی گرج سنائی دی۔ چڑا اور چڑیا جاگ گئے۔ اچانک باہر کسی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ چڑے نے فوراً دروازہ کھولا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے کوا بے حال کھڑا ہے۔ وہ سردی سے ٹھٹھر رہا تھا اور آواز کپکپا رہی تھی۔ چڑیا نے پوچھا، بھائی کوے، اتنی بارش میں باہر کیوں کھڑے ہو؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ چڑے نے اوپر درخت کی چوٹی کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ کوے کا نمک کا گھر بارش میں بہہ گیا تھا۔ چڑے کو بہت افسوس ہوا۔ دونوں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ کوا شرمندہ تھا کیونکہ اس نے کبھی کسی کی مدد ہی نہیں کی تھی۔ نمک کے جس گھر پر اسے غرور تھا وہ پانی میں بہہ گیا تھا۔ اس مشکل وقت میں سب پرندوں نے کوے کی مدد کی۔ سب نے مل کر کوے کا گھر بنایا۔ اس کے گھر کے لیے تنکے چن کر لائے۔ یہ چڑے اور چڑیا نے سب کے ساتھ مل کر کوے کا گھر بنانے میں ساتھ دیا۔ اب کوے کو احساس ہوا کہ غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیارے بچوں، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔